یہ ہے ساری بات۔ جی عمران، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمیں پیچھے کو دھکیل رہے ہیں جو مغرب کی جو ہے طاقتیں، تو کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں مسلمان جو ہیں، اور اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم کہیں آگے کو نکل جائیں گے؟ آپ یہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ کیا واقعی مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی طرف ان کا مستقبل ہے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ یہ صدی تو ہم پہ بہت سخت گزری، لیکن کچھ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی دے ڈالی۔ مثلا مال و دولت کا معاملہ، اب یہ تیل کی دولت زبردستی دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تھونک دی ہمارے سر پہ۔ ایسی ہی ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس دور کے نوجوان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھتا ہوں، اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ اسلام کے بارے میں اتنے جینوئن اور اتنے پرٹیننٹ اور گہرے سوالات کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسل جو آ رہی ہے یہ اپنی زندگی کے بارے میں، حقائق کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمارے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نئی نسل میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر دوغلاپن نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا، مثلا آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، کہ وہ استعماری طاقت کے غلام بھی ہیں، اور استعماری طاقت کے اندھے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ انہیں رویوں میں ایک تضاد، کھلا کھلا تضاد۔ لیکن اس دور کے بچوں میں نے دیکھا کہ یا تو بالکل ادھر ہیں یا بالکل ادھر ہیں، اور اسلام کو اس دور کا نوجوان اور نئی نسل جو ہے وہ اس طور پہ قبول نہیں کر رہی ہے کہ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس لیے مسلمان ہے، یا تو وہ اسلام کو بالکل کہتا ہے کہ جی میرے ماننے کی چیز نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ، صاف صاف کھلا اعتراض کر دیتا ہے، یا اس کو وہ شعوری عمل کے طور پہ قبول کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، چند سکولرز کی وہ کتابیں پڑھتا ہے، سکولرز کے بعد جاتا ہے اور اس کو جھنجھوڑتا ہے، سوالات پوچھتا ہے۔ علماء کے اندر جو رویوں کا تضاد ہے اس پہ وہ بپھر جاتا ہے، ٹوکتا ہے۔ اس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ ہماری آئندہ نسل جو آ رہی ہے اس کے اندر ایک بیداری کی کیفیت ہے، اور اسلام کو وہ سوچ سمجھ کے قبول کر رہی ہے۔ اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی اور معنوی ترقی ہے جس سے کہ ویسٹ گھبرا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جاگ اٹھے اور پھر وہیں پہنچ گئے جہاں 500 سال پہلے تھے۔ اچھا، ہماری مادی ترقی جو ہے وہ اصل میں ہماری نظریاتی اور معنوی ترقی کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ یہ آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ پہلے ہم معنوی طور پہ، نظریاتی طور پہ اپنے اندر ایک تشخص بیدار کرتے ہیں، اس آئیڈنٹیٹی اور اس تشخص کو بیدار کرنے کے بعد پھر ہمارے سارے رویے جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک ہسٹوریکل ہے، اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسے خوبصورت مسلمان نظر آتے ہیں، ادھر چلے جائیں دنیا بھر میں آپ کہیں گھومیں تو آپ کو ایک عام بیداری کی کیفیت نظر آتی ہے مسلمانوں میں، نظریاتی طور پہ، معنوی طور پہ، جو آج سے 40 50 60 سال پہلے نہیں تھی۔ اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک راستے پہ چل پڑے ہیں، اور 21ویں صدی جو ہے میری نظر میں، جس کو آپ دیوانے کی بڑھ کہہ سکتی ہیں، 21ویں صدی مسلمانوں کی بیداری کے ساتھ شروع ہوگی، اور مسلمانوں کی صدی ہوگی۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی جو ہے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے، لیکن 21ویں صدی میری نظر میں مسلمز کی اور مسلمانوں کی سائنٹیفک پروگریس کی صدی ہوگی۔